الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا راحت العاشقین وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب العالمين ز مہجوری برآمد جان عالم تراحم یا نبی اللہ تراحم نہ آخر رحمت للعالمین ز محرومہ چرا فارغ نشینی بروں آور سارز برد یمانی کہ روئے تست صبح زندگانی عدیم طائف نالین پاکن شراک از رشتہ جہائے ماکن چے باشد گر کنی سوئم نگاہے ہمیشہ گر نہ باشد گاہے گاہے نگاہے یا رسول اللہ نگاہے نگاہے یا حبیب اللہ نگاہے اننی فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکا لنا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سرنشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز محترم سامعین خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر حرف آخر کے عنوان سے بہت کچھ دیکھا۔ بزرگوں نے اپنے انتقال کے وقت جو وصیتیں کی وہ بھی نظروں سے گزریں، بڑے بڑے مفکرین کی آراء بھی پڑھی، لیکن جب نظر ٹھہری تو فرمان رسالت معاق پہ ٹھہری۔
فرمایا انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، بات کرنے کا جو ڈھب مجھے ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ کلام کا حسن یہ ہے کہ لفظ تھوڑے ہوں، معانی و مطالب زیادہ۔ خیر الکلام ما کلا و دلہ، بہتر کلام وہ ہے جو قلیل ہو اور مدلل ہو۔ لہو خورشید کا ٹپ کے اگر ذرے کا جگر چیریں، یہ نہیں کہ 3 گھنٹے کی تقریر بعد میں دیکھو تو پلے کچھ بھی نہ۔ حسن ہے کلام کا کہ تھوڑے لفظ ہوں لیکن معنی و مطالب کے انبار ان کے اندر موجود ہوں۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے کلام کا یہ اعجاز ہے کہ حضور 2-4 جملے فرما دیتے ہیں لیکن برسوں اس کی تشریح کرتے رہو۔ بڑی کہانی کو چند لفظوں میں سمو دیتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی کو اس بات میں شک تھا کہ میرا باپ کون ہے، سلطان سبکتگین یا کوئی اور۔ دوسرا شک اس کو قیامت کے بارے میں بھی تھا، یہ اس کی زندگی کے ابتدائی حالات ہیں۔ تیسرا شک اس کو اس حدیث کی صحت پہ تھا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ وہ کہتا تھا یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے پڑھانے والے بھلا نبیوں کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ خیر وقت گزرتا گیا۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی گھر سے نکلا، خادم سونے کا شمعدان لیے آگے آگے چل رہا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر آیا کہ ایک مدرسہ ہے جس کی چھوٹی چھوٹی 4 دیواری ہے، اس میں ایک طالب علم اپنا سبق یاد کرتا ہے، بھول جاتا ہے تو مدرسے کی لالٹین میں تیل موجود نہیں، قریب ہی ایک ہندو کی دکان پر جلتے ہوئے گیس کی روشنی میں آ کے اپنا سبق دیکھتا ہے، جا کے پھر دہراتا ہے، بھولتا ہے تو پھر آتا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے علم دین کے لیے یہ تڑپ دیکھی تھی اور ان لوگوں کے دکھوں سے پہلی مرتبہ آگاہ ہوا تھا۔ دل پسیج گیا، وہ سونے کا شمعدان اس طالب علم کو دے دیا۔ طالب علم راضی ہو گیا۔ ایک روایت کے لفظ ہیں من اعانا عالما او متعلما بقلم منکسر او بقرطاس فکأن بنى الکعبۃ 70 مرہ، جس نے کسی عالم یا طالب علم کی مدد کی کاغذ کا ٹکڑا دے کر یا ٹوٹا ہوا قلم ہی دے کر، وہ ایسا ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کو 70 بار تعمیر کیا، اور اس نے وہ پورا شمعدان دے دیا۔ طالب علم راضی ہوا، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو گئے۔ یہ جو طلباء ہیں ان کی خدمت سے حضور کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی سویا، مقدر جاگے، حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور آقا کریم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب کے اندر آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ شیطان کو بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی مثل ہونے کا دعویٰ کرے۔ کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں میرا روپ نہیں ڈھال سکتا۔ دوسری بات، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، بخاری شریف کے کلمات ہیں یہ۔ فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ علماء کرام شارحین اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا تو جب نزع کا عالم ہوگا رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر اس وقت حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، سوکھا نکلے سا ضروری جے ویخ لواں مکھ تیرا،
اگر اس وقت زیارت نصیب ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟ تو جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ تیسری بات، حضور اگر کسی کے خواب میں آئے تو قصد اور ارادے سے آئے۔ میں آپ کے خواب میں آؤں، آپ میرے خواب میں آئیں، میرا آپ کا عزم اور ارادہ نہیں ہوتا۔ 100 بار ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں، آپ کو پوچھتا ہوں، بتاتا ہوں بلکہ کہ جناب میں نے آپ کو آج رات خواب میں دیکھا، آپ کو تو نہیں پتا ہوتا۔ مجھے ساتھی کہتے ہیں کہ آج ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا، مجھے تو نہیں پتا ہوتا میں کسی کے خواب میں گیا ہوں، لیکن